السلام علیکم. لائیو وتھ فرید کاکڑ میں خوش آمدید. چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے آج کل دوڑ جاری ہے. اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنے رابطوں میں اپنی جو ان کی الائنس پارٹیز ہیں ان کے ساتھ. گورنمنٹ بھی بڑی ایکٹیو ہے. آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے صادق سنجرانی سے, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا وہ نیریٹو کہ کسی کرپٹ بندے کو برداشت نہیں کرنا, فری اینڈ فیئرز الیکشن ہونے چاہیے, تو صادق سنجرانی صاحب کو جس طرح سے پہلے منتخب کروایا گیا وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان, جس کے اوپر اپوزیشن کو بہت زیادہ اعتراضات تھے. اور پھر یہ اب دوبارہ سے صادق سنجرانی صاحب کو بطور امیدوار لے کر آنا یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور آج عبدالقادر صاحب جو کہ پہلے پی ٹی آئی کو ان کی ٹکٹ ملی تھی, پھر وہ آزاد حیثیت سے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن لڑا اور اب وہ دوبارہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. کیا یہ وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کے ساتھ, عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ جو 22 سال سے عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ تضاد نہیں ہے؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجینئر افتخار چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو لائیو. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ فرید, آپ نے بلایا مجھے. چودھری صاحب شروع کرتے ہیں ذرا سینٹ انتخابات سے. یہ عمران خان صاحب, جس عمران خان صاحب کا ہم نے نام سنا ہے, جس عمران خان صاحب کو ہم جانتے ہیں, وہ تو بڑے ایماندار, ان کے 22 سال کی ایک اسٹرگل رہی ہے ایمانداری کے اوپر, اور چور کو نہیں لینا, کرپٹ کو نہیں لینا. پھر ہوا کیا؟ اگر ہم سینٹ انتخابات کی بات کریں, چاہے ابڑو صاحب ہوں, چاہے عبدالقادر ہو, چاہے فیصل واڈا ہو, یا چاہے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, نظریہ جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے, پیسہ چل پڑا ہے. دیکھیے, آپ کی اس آخری بات سے تو میں بالکل 100% متفق ہوں کہ پیسہ چل گیا. اور پیسہ چلا تو آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ آپ کے سینیٹر بن گئے, آپ کے ہینڈ پہ بھی چلا ہے. اور نظریہ جو ہے, نظریہ زندہ رہا, اس کے فوزیہ ارشد جیت گئے. تو دیکھیے, میں ایک اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف کا, اور آپ کو پتہ ہے میرے اپنی ذاتی رائے بھی ہوتے ہیں, بات چیزوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں, اور بات جو ہے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو کہہ دینی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سیاست جو ہے نا, اور جس کو جمہوریت آپ کہتے ہیں, میں آپ کے پروگراموں میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی خوبیاں بھی اپنی جگہ ہیں اور اس کے گند بھی اپنی جگہ ہیں. اس میں ضمیر بکتے ہیں, شاہ بکتے ہیں, فقیر بھی بکتے ہیں, اور سودا لگانے والا یہ اب مصر کا بازار تو ہمیشہ ہی لگتا ہے, اور یوسف بکتے بھی آئے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو گند اس دفعہ ہے وہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. پہلے جب دیکھا بھی تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ جو وائبرنٹ میڈیا آیا اور لوگوں کو سمجھ آئی کہ سینٹ کیا ہے, اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک ہی گھر کے 3 لوگ بھی سینیٹر پہلے منتخب ہوتے رہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں, لیکن لوگ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں. چودھری تنویر کیسے آ گئے, یہ سارے لوگ, ضروری نہیں کہ پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی. اس کا حل نکالنا پڑے گا, اور حل کیسے نکلنا ہے کہ وہ حل نکالنے کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے, اور 2/3 میجارٹی جو ہے وہ آپ کو نصیبوں والوں کو ملتی ہے. اس کے بھی کانسیکوینسز آپ نے دیکھ لیے کہ جس کے پاس 2/3 تھی اور وہ بڑا اپنے آپ کو فن خان سمجھتا تھا, 2013 کے انتخابات میں 4 بجے کہتا ہے کہ مجھے 2/3 چاہیے, اس کو 2/3 بھی مل گئی, اور وہ چیختا چلاتا یہاں سے اسی روڈ سے چلا گیا کہ مجھے کیوں نکالا. کیونکہ وہ تو اتنا فرما بردار نہیں تھا. خان صاحب تو ذرا زیادہ فرما بردار ہے, تو ان کو 2/3 میجارٹی کیوں نہیں ملی؟ میں تو جانتا ہوں خان صاحب کو, خان صاحب کو جاننے والے چاندی لوگ ہیں, ان میں کچھ کو تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم آپ کا نام نہیں لیں گے. نہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ان کو. میں بھی جانتا ہوں خان صاحب کو. خان صاحب فرما برداری والا جو ہے نا, لیکن اپنے نظریے کے ساتھ تو فرما بردار ہے. جو صاحب اپنے نظریے کے ساتھ بڑے فرما بردار ہے. 22 سال انہوں نے اسٹرگل کی, ایک پاکستانی کو یہ بتایا کہ میں نظریے کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. اس پہ ایک اسٹرگل رہی ہے خان صاحب کی. اس اسٹرگل سے شاید نہ میں اختلاف کروں نہ کوئی اور پاکستانی اختلاف کرے, لیکن جب وہ مین جگہ پہ آ گئے, جب وہ بیٹھ گئے کرسی پہ, تب ان کے نظریے کے ساتھ ہمیں ان کی جو عملی اقدامات ہیں ان کے ایک ٹسل نظر آتا ہے. ان کی باتیں اور ان کے قول اور فعل میں بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرتے ہیں. عمران خان ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ الیکٹیبلز کچھ نہیں ہوتا, نظریہ سب کچھ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ہوں تو جب لیڈر آتا ہے, جب لیڈر ایماندار ہو تو سب کچھ ٹھیک چلتا ہے. لیکن وہ ان سب چیزوں میں تضاد نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب کو جس طرح سے ٹکٹ دیا گیا, کیوں دیا گیا,
آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, پورے پاکستان کو معلوم ہے. اچھا, ابڑو صاحب کو لایا گیا, سفلا ابڑو صاحب کو, اور اندر کی خبر یہ کہ گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تو کسی نے بتایا کہ عمران خان صاحب آپ فیصل یہ ابڑو صاحب کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. تو جو خان صاحب جانتے ہی نہیں جس سیفلا ابڑو کو, تو پھر کس طرح ٹکٹ دیا گیا؟ پھر اسی طرح عبدالقادر کی بات کر لیں تو وہ عمران خان جو ہمیں سننے میں نظر آتا تھا کہ عمران خان بڑے ایماندار ہے. ایمانداری تو یہ کہ پھر ہر جگہ ایمانداری ہونی چاہیے, پھر یہ ہوا کیا؟ 22 کروڑ لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. تو اگر آپ یہ سمجھے کہ عمران خان غلطی نہیں کرے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی آپ یہ سمجھیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہمارا لیڈر جو ہے ہر وقت وہ درست فیصلے کرتا ہے اور اس سے درست فیصلے کرائے جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی زیادتی ہے. تو عمران خان صاحب ہم نے فیصلے صاحب سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک شخص کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے غلط, اس سے رجوع کرے. اور اس کا رجوع کا نام آپ لوگوں نے اس کا یو ٹرن رکھ دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابڑوں کا فیصلہ تھا تو اس کے اوپر پروٹیسٹ آیا, فیصلہ واپس ہو گیا. اور عبدالقادر کا جو مسئلہ تھا یہ ابھی جب وقت آئے گا تو پھر یہ ساری چیزیں بھی, لیکن اب چودھری صاحب لیکن مسئلہ یہ کہ خان صاحب اب یو ٹرن نہیں لیتے, اب انہوں نے گول چکر لگانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے وہ پارٹی کو پروٹیسٹ آیا تو ٹکٹ واپس لے لیا گیا. تو پھر آج وہ کہاں ہیں؟ ضرور دیکھیں, اب اس کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے نا. مجھے بتائیں کہ دو چیزیں ہیں کہ ایک طرف لیٹ سے کہ آپ ان کو برا ہی کہہ لیں, جس طرح پروفیسر نیت علی خان نے کہا تھا کہ ایک طرف ہے میاں, ایک طرف ہے مائی, ایک طرف ہے کھڈا, دوسری طرف ہے کھائی. تو اب اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کس کو کھڈا سمجھ رہا ہے, کس کو کھائی سمجھ رہا ہے, کس کو اچھا سمجھ رہا ہے, کس کو نہیں سمجھ رہا ہے. یہ نمبرز کی گیم ہے بابا. یہ 51 والا لے جاتا ہے, 49 والا رہ جاتا ہے. اور اس جب گیم میں, اس کھیل میں عبدالقادر نے بھی سوچا ہوگا. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ عبدالقادر آیا ہے نا, اگر وہ جس چکر میں آیا ہے تو وہ بڑا پچھتائے گا, اس کی دال نہیں گلے گی. لیکن اس چکر میں آپ کے بڑے رہنماؤں کے نام ہے, میں چلے نام نہیں لیتا, لیکن شوگر کی کیس آپ کے سامنے فائل اٹھا کے دیں گے, ساری فائل میں بہت سارے نام ہیں. لوگ آج وہ چکر دے کے چلے گئے. میں آپ کو بتاؤں نا, تاجر کا ایمان پیسہ ہوتا ہے. آج تک جو ہے نا, آپ دیکھیے کہ پوری اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے, تاجروں کو کبھی بھی اقتدار نہیں دیا, ان کے ہاتھوں میں نہیں آیا. جب بھی اقتدار کسی کے ہاتھ میں آیا تو ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں آیا. وہ جو پھٹے ہوئے کپڑے, پیون لگے کپڑے پہنتے تھے لوگ اور درختوں کے نیچے اپنا ہاتھ سر رکھ کے سوتے تھے, ان کو اقتدار تو ضرور دیا, لیکن جو پیسے والے تھے اور دولت کے بلبوتے پہ تھے ان کو اقتدار نہیں ملا. چودھری صاحب اگر خان صاحب بھی انفلوئنس ہو گئے پیسوں والوں سے, پھر تو میرے خیال سے بہت ہی افسوس کی بات ہے. مطلب ہے نمبرز چاہیے. ایک طرف آپ کے سامنے وہ کھڑا ہے یوسف رضا گیلانی جو واضح چور ہے. دیکھیے اب پرابلم آ گیا فرید کاکڑ صاحب, پرابلم یہ آ گیا کہ اس قوم کا مزاج اب یہ بن گیا ہے کہ چور آئے, ڈاکو آئے, لٹیرا آئے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی زمانے میں یہ ایک چیز ہوتی تھی کہ بھائی ایک معیار تھے, ایک سٹینڈرڈ تھے, اب سٹینڈرڈ ہی بدل گئے ہیں. اب میرے پاس کوئی اچھی گاڑی نہیں ہوگی, تو پرانی گاڑی ہے, میں جب کسی جگہ اتروں گا تو میرا تو استقبال بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتا. اس کی جگہ میں بھی فن خانوں کی طرح ایک ڈالا ویگو چودھری صاحب جس خان صاحب کو ہم جانتے ہیں, آپ تو پہلے دنوں سے ان کے ساتھ ہیں, جب ان کے پاس وہ ڈبل سیٹر ہوا کرتی تھی, وہاں سے لے کے رینج روورز میں گھومنے تک, یہ جو مزاج میں تبدیلی آئی ہے میرے خیال سے یہ بہت بڑا سوالی نشانی عمران خان صاحب کی پالیٹکس میں. مجھے ذرا ایک منٹ کمنٹ لینے دیجیے. ہمیں جوائن کر لیا سینٹر کوس محمد خان نیازی صاحب نے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ نیازی صاحب لائن پہ ہمارے ساتھ جی, ٹھیک ہے. نیازی صاحب کو ذرا دوبارہ سے لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہوں, ان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کریں گے یہ سینٹ انتخابات میں ہو کیا رہا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا, جس عمران خان صاحب کو ہم جانتے ہیں اور جس عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ووٹ بکے, انہوں نے نام لے کر نکال دیا. آج کیا ہوا ہے, 17 لوگ آپ کے لوگ بکے ہیں, کچھ نام تو میں بھی جانتا ہوں جو لوگ بکے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ. مناسب وقت پہ جو بالکل وہی فیصلہ ہوگا جو کہ پی کے, وہ وقت کب آئے گا, الیکشن کے قریب آئے گا؟ نہیں, مجھے پتہ ہے نا کب آئے گا. ہم سیاستدان لوگ
ہم سیاست کو جانتے ہیں اچھی طرح. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف جو ہے آپ کے پاس ایک کرپشن کا جو نمائندہ ہے وہ کھڑا ہے, اور آپ اس وقت جو ہے معاملات اس طرح کی تحقیقات کی طرف چلے جائیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اخلاقیات کے معیار کے اوپر تو ضرور پورا اتر رہے ہوں گے, لیکن ایک بڑی کاز کو آپ عمران خان صاحب بھی سیاستدان بن گئے ہیں. سیاستدان تو ہیں نہیں, مطلب وہ جو ایک لوکل سیاستدان ڈومیسٹک پالیٹکس کرنے والے ہمارے سیاستدان عمران خان صاحب تو وہ بن گئے. ہم پاکستانی تو ایسا بھی ظلم نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک لوکل سیاستدان ہو گئے ہیں, مطلب پرست ہو گئے ہیں, جاہ پرست ہو گئے ہیں, کرسی کی خواہش والے ہو گئے ہیں. ٹھیک, میں آپ کو چھوٹی سی بات صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ ڈیٹیل سے آتا ہوں. مجھے ذرا نیازی صاحب سے جی نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سنتے ویلکم ٹو دی شو. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے. نیازی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آج؟ آپ لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا امیدوار کامیاب کریں گے, پی ٹی آئی والے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان میں پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کروائیں گے, صادق سنجانی صاحب. اگر ہم ووٹ گیم دیکھیں تو جو ووٹوں کے فرق ہے اس میں میرے خیال سے عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرے گی. تو آپ کے پاس خبر کیا ہے, کتنے آپ پر امید ہیں کہ آپ اپنے امیدوار کو کامیاب کروا دیں گے؟ نیاز صاحب کی آواز شاید ٹھیک نہیں آ رہی, ذرا ان کو دوبارہ سے لائن پہ لینے کی کوشش کریں. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ میلن کہاں کھڑی ہے, کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ پہلے چل رہا تھا, کیونکہ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں اکثریت پی ایم ایل این کے پاس ہے, لیکن زرداری صاحب کی جو پالیسیز ہیں اور زرداری صاحب کی جو پولیٹکس ہیں وہ کور کر گئی ہیں پی ایم ایل این کو, تو وہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا سوالی نشان بھی ہے پی ایم ایل این کے لیے. چوہدری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. بیچ میں نیاز صاحب آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے, چلے مجھے ایک پوائنٹ بھی یاد آ گیا, آ جائیں تو اچھا ہے. باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان کے بارے میں آپ نے یہ کہا نا کہ بھائی عمران خان جو ہے وہ اپنے نظریات کی سیاست سے ہٹ گئے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں جو بھی آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں آپ کو بڑی طاقت چاہیے, 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی. ایک چیز تھی کہ یا تو ہماری پارٹی یا عمران خان جو اقتدار لیتے نا چھوڑ دیتے اس کو, لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے. اب حکومت بنانے کے دوران جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جتنا کوئی واویلا مچ رہا ہے کہ بھائی ہم فیل ہو گئے, مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اس مختصر سے عرصے میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں, جو میں اور میری ٹیم یا اس طرح میڈیا کے لوگ شاید ہو سکتا ہے آپ کو بتانے میں ناکام ہوں, لیکن آپ عملی طور پہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی جو معاشی ایک معاملات تھے, خراب تھے, برے حالات تھے, پاکستان ایک دیوالے ہونے کے قریب تھا, اس سے اس کو نکال لیا. کووڈ کے دنوں میں بھی اتنا بڑا 1.5 سال سے آپ دیکھ لیں, حکومت ہماری 2.5 سال ہے, اس میں سے آپ 1.5 سال کووڈ کا نکال لیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی معیشت جو ہے بہتر ہو رہی ہے. ہم تو ریپیٹ کر کر کے تھک گئے ہیں کہ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھ گئی, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا, آپ کو دنیا نے ایک بہتر اور ترقی پسند ملک کی نظر سے دیکھا. آپ کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ یہ پرانے جانے والوں نے آپ کو کہاں کھڑا کر دیا؟ یہ فٹ اف کس کو کہتے ہیں؟ چودھری صاحب کریڈٹ کس کو دیں گے, حفیظ شیخ صاحب کو دیں گے یا پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف, اگر پاکستان تحریک انصاف کسی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلڈ ہو گئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی تحریک انصاف ہے. یہ شیخ وغیرہ حفیظ شیخ کے بارے میں تو آپ لوگ کہتے ہیں یا کوئی کبیر ہوں, یہ تو ایک ایسے ورکنگ ہوتے ہیں. ایک دیکھیں نا, یہ ایک اکاؤنٹس کی بک ہوتی ہے. میں نے کمپنیز رن کی ہیں, بڑی مڈل ایسٹ میں کی ہے. ہم جو فائنانس کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو نہیں ہم چھیڑتے, اور آئی ٹی کے بندے کو نہیں چھیڑتے, کیونکہ آئی ٹی کے بندے نے اتنے پاسورڈ رکھے ہوتے ہیں آپ کے معاملات میں کہ آپ پورا سال اس کو ڈھونڈتے رہیں تو آپ نہیں کر سکتے. آئی ٹی والا اور فائنانس والا کہ جس نے بک کیپنگ کی ہوتی ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ کتنا لینا ہے, کتنا دینا ہے, کہاں کس کو روک کے رکھا جا سکتا ہے, تو اس حوالے سے بک کیپرز جو ہیں ان کو بدلا نہیں جاتا.
حفیظ شیخ صاحب پاکستان کے بک کیپر ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی وہ پاکستان کے لیڈر ہیں تو ہم نے کب ان کو کہا کہ وہ پاکستان کے لیڈر ہیں؟ بھائی ہم نے کب ان کو کہا کہ دھرنے میں وہ آگے نہیں بیٹھے تھے اور نعرے نہیں لگائے تھے افتخار چودھری کی طرح؟ انہوں نے افتخار چودھری کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا کام ہے. تو اس میں یہی وجہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو نہ تو زرداری صاحب نے ہلایا اور نہ جناب نواز شریف صاحب ہلا سکے اور نہ ہم اس کو ہلانا چاہیے. اچھا جو صاحب عرض یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں شیریں مزاری صاحبہ اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے رہتے تھے کہ یہ حفیظ شیخ جو ہیں یہ امریکہ کا ٹاؤٹ ہے اور یہ جو ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں. جب وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ ہوا کرتے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پھر خان صاحب کو بڑے اچھے لگے، انہوں نے کہا یہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے لے اس کو وزیر خزانہ بھی بنا دے، سینیٹر بھی بنا دے، اور بھی اگر 2-3 عہدے دے دیں ان کو؟ یہ سوال تو آپ شیریں مزاری صاحبہ سے پوچھے کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی تھی. میں آپ کے لیڈر کہتے رہے، میں تو ان کی بات کو نہیں کرتا. میرے لیڈر نے تو اس کو وزیر خزانہ رکھا ہوا، میرے لیڈر نے تو اس سے کام لے رہا ہے اور یہ اسی کی پرفارمنس ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو اکانومی دنیا کے جتنے بھی اسٹینڈرڈ ہے، جتنے بھی انڈیکس ہے، جتنے بھی کے پی آئیز ہیں اس میں وہ بہتر نظر آ رہے ہیں. یہ تو میرے قائد کا فیصلہ ہے. باقی شیریں مزاری صاحبہ کا نمبر میں آپ کو دیتا جاؤں گا، وہ آپ لے لیں، ان سے پوچھ لیں. لیکن انہوں نے تو اور بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں جن سے میں اختلاف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حفیظ شیخ صاحب کو ترین صاحب نے لگوایا تھا اسد عمر صاحب کو گرانے کے لیے، نکالنے کے لیے. لابنگ ہوتی رہتی ہے پارٹیوں کے اندر، کوئی کسی کو گراتا رہتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے پارٹی، یہ بالکل خزر بزر ہوتی ہے، ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور معاملات کو خراب کیا جاتا ہے، اپنی فیور میں کیا جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہوگا. اور میں آئی ڈونٹ تھنک کہ میں تو اسد عمر صاحب کے بڑے حق میں تھا اور میں نے تو ان کو اس وقت بھی ان کی حمایت کی تھی کہ موجودہ وقت میں جو حالات ہیں وہ اسد عمر بہترین اس کو چلا رہے ہیں. اور میری یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی. اگر اسد عمر نالائق ہوتے تو پھر کو ٹھیک سے نہیں چلاتے. انہوں نے دکھایا ہے، میں نے تو سپورٹ کی. دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک ایسا بندہ ہوں، میں ڈرل کر کے بات کرتا ہوں کھلے سرے ہوں. بھائی میں نے اس لیے بات کی تھی، لکھا تھا، میں بنیادی طور پہ تو کالمسٹ ہوں، میں نے لکھا تھا کہ بھئی اسد عمر جو ہے اگر اتنی بڑی کمپنیز میں کام کرتے رہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے تو پاکستان کو سمجھتے. تو میں نے تو ان کی حمایت کی تھی. تو خان صاحب لیکن جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تو خان صاحب کیوں نہیں خان صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سامنے میرے سکرین لگی ہوئی ہے، آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سکرین کو نہیں دیکھ سکتے. عمران خان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس سکرین کو دیکھ رہے تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. باقی قائد کے فیصلے کو ماننا چاہیے. ہر بندہ ہمارا پی ٹی آئی میں اٹھا ہوا سارا لیڈر بنا ہوا، سوشل میڈیا آپ کھولیں، فیس بک، عمران خان تو نے یہ غلط کر دیا، عمران خان تو نے یہ کر، اور بابا تو جا کے عمران خان کی جگہ پہ بیٹھ جا اور عمران خان کو بھی ادھر آنا. کئی چیزیں میں نہیں اعتماد کے ووٹ کے حق میں تھا، میں سمجھتا تھا کوئی سازش ہو رہی ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اعتماد کا ووٹ لینے سے تو اعتماد آیا، ایک کانفیڈنس آیا اور لوگ بڑے خوش ہوئے. وہ بڑے رسک لے کے آئے صاحب، بڑا انہوں نے ڈبل گیم کے لیے وہ لوگ جو کھڑے ہو کے وہ آپ نے پتہ نہیں وہ ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی، میں وہ شخص دکھاتا ہوں جو کہ میں نے آپ کی کراچی کے ایک جو کہتے ہیں کہ پارٹی ہو رہی ہے، خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں تو پہلی طور پہ میں نے سینٹ کا یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ڈیفیکشن اتنی کلاس اسٹرکٹ ہے، مجھے نمبرز نہیں آتے وہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اتنا تو ضرور پتہ ہے نا کہ بھئی اگر کوئی دوسرا ووٹ دے گا اعتماد میں تو وہ پارٹی سے اس کو نکالا. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ چلے ابھی فی الحال رہنے دیں. سنیں میری بات سنیں. اب مسئلہ یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو الیکشن لڑ رہے ہوں نا، اسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو، یہ میری تجویز ہے کہ اپنے سینٹ کے کینڈیڈیٹس کی پرائرٹیز ان کو دے دینی چاہیے کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں، ہمارے یہ نمبرز آتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو اسی وقت کانفیڈنس کریں. یہ گند نہیں ختم ہو سکتا. یہ جس طرح کی یہ ایک دکانداری آپ دیکھیں نا سر، 70 کروڑ روپے، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا. 70 کروڑ اتنا پیسہ اس پہ چلتا ہے اور لوگوں کے زمینوں کو خرید لیا، اور ہر کوئی اور پھر یہ اور میں نئی بات بھی آپ کو بتا دوں، کوئی نہیں بتائے گا. میں جب پارٹی میں وہ سائن کر رہے تھے نا، تو عطا اللہ شادی خیال اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، بڑا پیارا نفیس انسان ہے. مجھے سائن لے رہا ہے، کہنے چو صاحب یہاں پہ سائن کریں اور کہیں کہ اگر ٹکٹ نہیں ملا تو آپ الیکشن نہیں لڑیں. میں کہا جی میں سائن کر دیتا ہوں، یہ لے لیں، میں سائن کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو ٹکٹ دینے والے ہیں وہ نہیں بکیں گے. یہ قسم بھی اٹھائیں. کانٹیننٹل میں ہو رہا، سرور خان صاحب نے فنکشن کیا، حاجی امجد جو ہے وہ بڑے پیارے دوست ہیں، تو ایک بزرگ آدمی مجھے پانی ڈال رہا ہے، مجھے پکوڑے کھلا رہا ہے. آپ ساری میں کہا یار یہ بڑی میری خدمت کر رہے ہیں، کون ہے؟ کہنے لگے یہ حاجی امجد صاحب ہے جو آپ کا ٹکٹ لینے والے ہیں.
کہ یار کمال ہے ابھی کہ تھوڑا ہی فیصلہ، کہتا ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ. اب دیکھیں اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو بھائی اتنا تو وہ ایک میرا دوست ہے اس نے مجھے کہا ہے فون پہ، اس نے کہا یار اسی اگر منڈی جو مال خریدے ہے نا ٹکٹ خریدے ہے نا تو ساڈے نوں بیچن دے تے کی پابندی لاندے، آپ کو اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا. آپ بنیاد یہ رکھیں کہ پارٹی کے اندر ایک ایسا آپ سیٹ رول کر دیتے کہ بھائی یہ ڈیٹ آف جوائننگ کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، یہ بول لیتا ہے پڑھ لیتا ہے، اس کی پارٹی کے لیے قربانیاں کی ہیں، اس کے 5 نمبر اس کے 5 نمبر اس کے 5 نمبر اس کے 5 نمبر یہ کون کرے گا؟ لیکن یہ چیزیں ہی تو میں کہتا ہوں کہ پارٹی ادارہ بنانا ہے نا، تو نہیں بنا نا، پی ادارہ ٹی آئی جو کو ہے پی ٹی آئی تو نہیں بنا. ادارہ بننا ہے تو پھر بات سر یہ آپ کھلاڑا بنے گا تو پھر یہ چودھری ہوگا. صاحب آپ 22 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ، میں عمران خان صاحب کو میں 14 سال سے عملی طور پہ ہوں. 1992 میں ان کا جب خان صاحب شوکت خانم کے لیے فنڈ ریز کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. جی بالکل. تو آج خان صاحب کے ارد گرد تو آپ نظر نہیں آتے، وہ نظر آتے جنہوں نے پیسہ پھینکا ہے، جن کی رینج روور جو ہے باہر کھڑی ہوتی ہیں، آپ نظر نہیں آتے. یہ تو میرے خیال سے وہ باتیں جو میرے خیال سے خان صاحب کے اوپر سوال نشان ہے. لینے کا موڈ نہیں ہے کیونکہ میں آٹو موبائل انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے رینج روور گاڑی میں بڑے پرابلمس ہیں. اس کی جگہ اپنی ویگو ڈالا، ریگو، یہ کرولا وغیرہ بڑی اچھی ہے ہمارے پاس، کانفیڈینس جو گھر لے جاتی ہیں آپ کو. اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر شخص جو ہے نا وہ منسٹر نہیں بن سکتا، ہر شخص اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا، ہر شخص سینیٹر نہیں بن سکتا. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ہر شخص انجینئر افتخار چودھری جیسا اسپوکس مین بھی نہیں بن سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں 15 سال کا تھا، مولانا مودودی کے پاس بیٹھتا تھا اور میرے پاس اتنا نالج ہے اللہ پاک نے دیا ہوا. میں لفظ لکھوں تو زمانہ میرے درشن مانگے، لفظ بولوں تو زمانہ کہے بولو بولو. میں پاکستان کے بہترین مقرر ہوں، میں پاکستان کے بہترین اسپوکس پرسن میں ہوں. اگر کوئی مجھے رستہ میرا روکتا ہے تو روکتا پھرے. ہم نے جب تلوار زنی کرنی ہے، جو میدان ہم نے چننی ہے، جو شمشیر ہمارے پاس ہونی ہے اور جس گھوڑے پہ ہم نے بیٹھنا ہے اس کے سموں سے شرارے نکالنے ہیں، وہ ہمارا کام. لیکن جوہری صاحب یہ کام حاجی امجد نہیں کر سکتا نا، بالکل درست نہیں کر سکتا نا، یہ سرور خان نہیں کر سکتے نا، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کوئی نہیں وہ کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں پوری اسمبلی میں میں صرف مشاہد اللہ خان کو میں سمجھتا تھا کہ نیگیٹو سوچ کا بندہ ہے، لیکن وہ سپیکر ہے اور وہ میری کلاس میں آتا ہے کیونکہ میں مقابلہ کرتا تھا اس کا ڈیبیٹس پہ. اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم تھے، احسن اقبال تھے، مشاہد اللہ تھے، جاوید ہاشمی، فرید پراچا، لیاقت بلوچ، ہم لوگ تھے. اب وہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ وہ چلا گیا اس دنیا سے، اس کو جنت بخشے. تو یہ کام جو ہے ہر ایک نے کرنا ہے. آپ کو صرف چھوٹی سی بات کرنی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. آج آپ کا ایک باوقار چینل ہے، آپ ایک بہت اچھے اینکر ہیں، آپ مجھے فون کل سے کر رہے ہیں کہ چوہدری صاحب آئیے. میں نے بولا نہیں میری طبیعت نہیں آپ آئیے. آپ کے پروڈیوسر مجھے فون کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو گوجری زبان میں گوجری بولتا ہوں، وہ مجھے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے تم آئے ہو. میں آؤں گا، تیرا کہنا پورا آؤں گا، اللہ خیر کی. تو میں آیا ہوں نا کس وجہ نال؟ پارٹی کی وجہ سے، اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے، اپنے ان چیزوں کی وجہ سے کہ چوہدری صاحب آئیں گے تو بات کریں گے. تو بابا یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، نصیب اپنا اپنا. عرض یہ ہے کہ اگر آپ مل گیا تو ٹھیک ہے. صاحب اگر آپ آموں کے درخت لگائیں اور پورے 22 سال آپ ان کو بڑا کریں اور آپ جب پل کھانے کا وقت ہے آپ جائیں مارکیٹ سے پل لے کر آئیں، یہ میرے خیال سے بڑی ایک عجیب سوچ ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے. 22 سال سے آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، پھر شہباز کے لیے امپورٹ ہوا. آپ یقین کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، ہم شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم ایک بات کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ کو، چلیں چھوڑیں اس واقعے میں، بڑی زبردست بات. 70 کا الیکشن ہوا تو مولانا مودودی کو میرا خیال میں پورے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے 4 سیٹیں ملی. ٹھیک ہے، ہم نوجوان چلے گئے، 15 سال کے تھے ہم. مجھے تو وہ کہتے تھے گجرانوالا سے میرا ننا دوست ہے، تو ہم چلے گئے، بڑے غصے میں تھے. میں نے کہا مولانا اور بلکہ ایک اور ہیں ضیاء شاہ صاحب، ماشاء اللہ پاکستان کے بڑے نمبر صحافی ہیں خبریں کے. تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ یوم شوکت اسلام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو سیٹیں آپ کی 4 نکلی. تو ان کا ایک جواب تھا کہ میرا رب مجھ سے کوشش کا پوچھے گا، تو یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کتنی سیٹیں لے کے آئے. میں خدا کی قسم اپنے آپ کو اطمینان پاتا ہوں. ہو سکتا ہے میں کبھی کمزور دل ہوں، اندر سے روتا بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہوں، لیکن پھر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہر شخص کا کام ہے اپنی کوشش کرنا. کوشش کریں گے. ہم نے کیا، پورے لوگ میرے ساتھ تھے. 6,500 ٹویٹر پہ ٹرینڈ رہا، 6,500 سے زیادہ ٹویٹس میری فیور میں تھے. پوری دنیا جانتی تھی کہ اس کو ٹکٹ مل جائے گا. پھر وہ NS60 کا ٹکٹ تھا،
وہ ٹی وی میں بھی آ گیا کہ انجینئر افتخار ٹکٹ لے اڑے. لیکن یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے, نہیں ملا تو نہیں صحیح, وہ عام والی بات ہے, وہ تو بڑی نون ہے کہ لگائے کہ ہم کھائے گا کوئی, لگائے تھے کسی نے, کھائے ہیں ہم نے, تو کوئی بات نہیں, اس سے اتنا میرا ذرا دل نہ پریشان کیا کرنا. ٹھیک ہے, نہیں کرتا. چل جو ذرا پنجاب کی بھی بات کر لیں. عثمان بزدار صاحب خان صاحب لے کر آئے, جس طرح سے لے کر آئے ہیں, چلے یہ بھی ڈیبیٹ چھوڑ دیتے ہیں. اب سنا ہے کہ جو راجہ بشارت صاحب کے ساتھ ان کی ذرا ہیلو آئے, راجہ بشارت صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے بیوروکریسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اپوزیشن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, معاملات میں ذرا اچھے چلاؤں گا, عثمان بزدار کو ہٹائیں, مجھے لائیں. دیکھیں جی, ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ راجہ بشارت صاحب جو ہیں ہماری پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں, لیکن آج تک پی ٹی آئی کے کسی کارکن نے انہوں نے پی ٹی آئی کا نہیں سمجھا, اور نہ ہی انہوں نے سمجھا. آج تک ان کے کبھی ڈیرے پہ نہیں گئے, نہ کبھی ہمارے وہ گھر آئے, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اس کے لیے تو یہ فقیر جازی خان اچھا ہے, یہ واسق اچھا ہے, جس کے فیس پی ٹی آئی ہے نا, راجہ راشد ہے, دوسرے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, ہم سرور خان کے گھر جاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ اپنے گھر میں آئے. تو اگر وہ خود ہی کہیں جی کہ میرے بیوروکریسی سے اچھے تعلقات ہیں, میرے فلاں سے بھی اچھے تعلقات ہیں, تو ہوتے رہیں تعلقات تو ہمارے بھی ہیں, لیکن جس سے ہیں ہمارے جائز تعلقات ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بس یہ کافی ہے, یہ اس ٹاپک میں میرے خیال سے یہ والی بات کافی ہے. چودھری صاحب اگر ہم بات کریں, آنے والے دنوں میں سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں, چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی صاحب چلے میرے تو علاقے کے, ذرا ان کو ذرا 1-2 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ لیں. لیکن اب آپ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے, اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں, دوسری جانب اگر ہم آپ پی ڈی ایم کی بات کریں, ان کی بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ ہے. کیا لگ رہا ہے, آپ اپنا امیدوار کامیاب کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ جی, پوری امید ہے کہ ہم اپنا امیدوار جو ہے کامیاب. لیکن کل شبلی فراز صاحب نے, بڑے سینئر اور سینسیبل بندے, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جو کہ میرے خیال سے اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے. انہوں نے کہا ہم ہر حربہ یوز کریں گے. یہ نہیں, وہ لفظ حربہ ہیں شاعر کے بیٹے میرے دوست ہیں احمد فراز صاحب, لیکن شبلی فراز ضروری نہیں کہ احمد فراز کی جیسا اردو کو جانتا ہو. آج میں نے ٹویٹ میں بھی لکھا تھا کہ حربہ سے مراد ہے کہ ہم آخری حد تک جان لڑا دیں گے. تو جان تو لڑا سکتا ہے نا آدمی, حربہ سے حربہ تو چوری کا لفظ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اندر سے ایسے کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن چودھری صاحب جو لفظ کا ان کا انتہا, جو آپ اور ہم اور عوام سمجھے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ حربہ بھی یوز کریں گے میرے خیال سے. یوز ہوگا انشاءاللہ وہ حربہ جو عوام, اس کے بغیر آپ جیت نہیں سکتے نا. وہ حربہ نہیں آیا تو آپ سینٹ میں نشست ہار گئے اسلام آباد والی. نہیں انشاءاللہ العزیز ہم جان لڑائیں گے, اور بڑے اچھے طریقے سے. میرا خیال میں عمران خان کا جو اعتماد کا ووٹ ہے اس نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو, اور یہ اب جو ہے نا ضمیر فروشی جو ہونی تھی ہو چکی, اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. مشتاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم سینیٹر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام, آواز آپ کی بہت سلو ہے. جی سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, آپ نے اس وقت جو سب سے میرے خیال سے کلیدی کردار ادا کرے گا سینٹ انتخابات میں چیئرمین سینٹ کے لیے, وہ میرے خیال سے ایک جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کا ووٹ ہے. تو جماعت اسلامی نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یا صادق سنجرانی صاحب کو؟ دیکھیں, سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تو میں آپ کو 1-2 اصولی باتیں بتا دوں, پھر اپنے فیصلے کے بارے میں بتا دوں گا. کہ ایک تو سینٹ کا الیکشن بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے, اور یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, اور سینٹ کے الیکشن کا امپیکٹ پورے فیڈریشن کے اوپر پڑتا ہے, پورے 4 فیڈریٹنگ یونٹس کے اوپر پڑتا ہے. اپر ہاؤس ہے, اس کا ایک نیشنل اور انٹرنیشنل پروفائل ہے. تو ایک تو اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہونی چاہیے. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ عمومی طور پر یہ کھیل کھیلتی ہے کہ اقلیت کو اکثریت میں بدلتی ہے اور اکثریت کو اقلیت میں بدلتی ہے, یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے, جو کہ پہلے بھی سینٹ میں ہوا ہے, جس سے سینٹ کا وقار مجروح ہوا ہے, جس سے فیڈریٹنگ یونٹ کو اچھا میسج نہیں گیا ہے, اور جس سے بحیثیت مجموعی جمہوریت بدنام ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس کھیل سے اب ہاتھ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے, اور اقلیت کو اکثریت میں بدلنے اور اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی صفوں کے اندر ایسے مافیاز کو نہ چھوڑیں کہ جو 2 چہرے رکھتے ہیں, اور جو بظاہر تو پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں پارٹی کی بدنامی کا اور پارٹی کے منہ پر کالک ملنے کا
جو وہ فیکٹر ہوتا ہے. تو جب تک سیاسی جماعتیں میرٹوکریسی نظریاتی ورکر کی بنیاد پہ لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے اور اسی طرح کے جو ٹائکون ہیں اس کو سامنے لائیں گے تو سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوگی اور سیاست کی بدنامی ہوگی. جہاں تک ہم جماعت اسلامی کے سٹانس کا تعلق ہے تو ہمارے مشورے جاری ہیں اور کل تک انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم اپنے سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں ہم اپنا ووٹ استعمال کریں گے یا اسٹینڈ کریں گے. لیکن سینٹر صاحب اصولی موقف جو اس میں میرے خیال سے ایک مشورہ ہو بھی لیکن پتہ چل جاتا ہے. ایک طرف صادق سنجرانی صاحب ہیں, نئے ہیں لیکن وہ بھی کوئی ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی اتنا بڑا نہیں رہا. دوسری جانب یوسف رضا گیلانی صاحب ہے. تو اصولی موقف, آپ نے اصولی موقف کی بات کی, آپ کا اصولی موقف, آپ کا ذاتی اصولی موقف یہاں پہ کس کے ساتھ ہے؟ سنجرانی صاحب کے ساتھ ہے, گیلانی صاحب کے ساتھ ہے؟ دیکھیں سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بہت پرسنلی اچھے آدمی ہیں اور وہ رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ عمران خان کے نامزد کردہ ہیں. اور پی ٹی آئی اس وقت گزشتہ پونے 3 سال میں عوام کی تکلیفوں کا سب سے بڑا سبب ہے. اور پی ٹی آئی بھی اور عمران خان بھی ایک بوجھ ہے پاکستان کے کندھوں کے اوپر, ایک لائبلٹی ہے پاکستانی سیاست کے لیے. تو اس کی وجہ سے تو میرا خیال یہ ہے اور میری رائے یہ ہے کہ کسی صورت میں ہم حکومت کو سپورٹ نہیں دے سکتے. البتہ دوسری طرف جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں, ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل اس وقت ہو رہا ہے اور اس میں اس موجودہ حکومت کے خلاف وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں حکومت کے خلاف اپنے پلیٹ فارم سے. تو اپوزیشن کے جو لارجر کنٹیکسٹ ہے اس میں تو ہم دونوں اپوزیشن میں ہیں. جماعت اسلامی بھی اپنی شناخت کے ساتھ, اپنی پارٹی آئیڈینٹی کے ساتھ, اپنے ایجنڈے کے ساتھ, اور اپوزیشن کے جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی وہ کر رہی ہیں. لیکن ہم دونوں کا اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف نظر بھی ہیں اور کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے نقطہ نظر مختلف بھی ہیں. تو اس حوالے سے کہ کیا ہم ایبسٹین کریں یا اپوزیشن کے ساتھ دیں, اس میں ظاہر پارٹی کا مشورہ جاری ہے. سینٹر صاحب جو آپ کی باتوں کا لب لباب ہے, اگر میں اس کو مطلب یہ تو کنفرم ہو گیا گورنمنٹ کے آپ امیدوار کو آپ ووٹ نہیں کریں گے. آپ دو باتیں رہ گئی, یا تو آپ ووٹ کریں گے ہی نہیں یا پھر آپ اپوزیشن کو کریں گے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو کل پارٹی کے مشاورت کے ساتھ موسٹ پروبیبلی آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ لوگ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے یا نیوٹرلی رہیں گے جیسے آپ سینٹ انتخابات میں رہیں کہ ووٹ نہیں ڈالا آپ نے؟ ہمارے پارٹی کے جو مرکزی امیر ہیں محترم جناب سراج الحق صاحب وہ کریں گے. میں نے تو اس سے پہلے کوئی فیصلے کرنے سے پہلے آپ کو کوئی چیز بتا نہیں سکتا, اس لیے کہ میں نے ایک ذاتی رائے بھی ایک حد تک آپ کو دے دی. البتہ یہ ہے کہ عمل کیا ہوگا یہ تو ظاہر پارٹی کا اختیار ہے, اور پارٹی اپنے کنسرن فورم میں کنسلٹیشن کے بعد جو ہے جو بھی فیصلہ کرے گا ایز اے پارٹی ممبر سینیٹر میں اسی فیصلے کو لے کے چلوں گا. ٹھیک ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے چونکہ آپ ایک طرف سے احتجاج کر رہے ہیں تو وہ آپ جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر یا آپ سڑکوں پہ آنے کا سوچ رہے ہیں اس پارٹی کے امیدوار کو تو آپ قطعی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے. دیکھیں ہماری پوزیشن ہے وہ اپوزیشن کی ہے, یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. تو جب ہماری پوزیشن اپوزیشن کی ہے اور ہم نے خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے, تو نیچرلی آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی لیزان بن سکتا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ بن سکتا ہے, حکومت کے گورنمنٹ کے ساتھ تو قطعی طور پہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سینٹر مشتاق احمد صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ کردار ادا کریں گے کہ کون جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کی کرسی پہ بیٹھے گا. چودھری صاحب آخری ایک دو سوال. اس وقت ایشوز یہ ہیں, چلے سینٹ کے انتخابات بھی ہو جائیں گے, چیئرمین سینٹ بھی آ جائیں گے, مسئلہ اس وقت یہ کہ مہنگائی ہے. چکن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین سطح پہ جو ہے وہ جا کے پہنچ گیا. آٹا مہنگا, کچھ بھی آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. 127 ہفتے رہ گئے ہیں, آنے والے دنوں میں کیا کنٹرول پا لیں گے عمران خان صاحب؟ آپ یہی تو ایک چیز ہے, میں تو یہی کہتا ہوں ہمیشہ, اور اپنے گروپس میں بھی چیٹ ہوتی ہے, ڈسکس ہوتی ہے کہ بابا پاکستان کے لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا پورا ہو گیا یا پلس پاکستان کے اندر چلا گیا, آپ کے ٹیکس کم ہو گئے,
اور آپ بلومبرگ کی ریٹنگ میں آپ بہت اونچی چلے گئے. اصل ریٹنگ تو وہ ہے کہ جب آپ دکاندار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو چیز خریدتے ہیں. آج بھی میری وائف کہہ رہی تھی کہ تقریباً 530 روپے کلو جو ہے وہ چکن ہو چکا ہے. میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں ابھی تک ہمیں یہ جو پی ڈی ایم ہے نا, یہ جتنے مرضی بھی 11 کی بجائے 11,000 بھی ہو, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. لیکن یہ مہنگائی کا فرید ہے, اس نے یقین کیجیے کہ ہمیں بہت زیادہ شرمندہ کیا ہوا ہے. اس کے اوپر عمران خان نے 2 روز پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ کریں, ٹیکسز کم کریں اور کوئی بھی طریقہ کر کے اس مہنگائی کو نیچے لایا جائے. اب میں تھوڑا سا اپنے برادر سینیٹر مشتاق احمد جی آپ بالکل میں ریفرنس سے بات کروں گا. بنیادی طور پہ تو میں جماعت سے تعلق رہا ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کر رہا ہوں. اور میری سراج الحق صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. یہ جو گیلانی صاحب کا ووٹ کا مسئلہ تھا, اور بڑی اچھی وہ شفقت کرتے ہیں, ایک بڑی آرگنائز جماعت کے وہ امیر ہیں. اور ہم تو بڑے تحریکی لوگ ہیں, احترام کرتے ہیں ساری زندگی. اب دیکھیں نا, اعجاز احمد چودھری صاحب جو سینٹ میں آئے ہیں تو یہ میاں طفیل محمد امیر جماعت اسلامی کے داماد ہیں, تو یہ بہت کچھ فرق پڑے گا. تو میں ان سے فون پہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ امیر محترم, یہ کیسا ہے, اچھا نہیں لگا کہ آپ ایک ایسے بدعنوان شخص کی حمایت میں جائیں گے. جب ان دنوں بڑی مشہور تھی یہ بات کہ وہ چلے گئے ان کے ساتھ. تو میری آپ سے رائے ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی جو ہے وہ زمزم سے دھلا ہوا نہیں ہے. ہم بھی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو مجبور نہیں کرتے, لیکن مہربانی کر کے ووٹ نہ ڈالیں. اور وہ ووٹ پھر ان کی شورا کا فیصلہ تھا, لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. انہوں نے کہا جی, اور ہم 2 ہی بندے تھے جو کنویسنگ کے لیے نکلے, کمپین کے لیے, ایک میں اور دوسرا اعجاز چودھری منصورہ گئے ہوئے امیر العظیم کے پاس. تو وہ میں نے وہ خبر بھی بریک کر دی تھی کہ ہمارے اندر جو ایک انا کا ایک متکبرانہ اور ایک فرانیت ہے, اس کو ہم توڑیں, ہم لوگوں کے دروازے پہ جائیں, ووٹ مانگیں. اب ووٹر ہے وہ. اب آپ کو جمہوریت میں تو ایک بڑے صالح شخص کا, پروفیسر اور پی ایچ ڈی سید مدعوی جیسے بندے کے ووٹ کو بھی حالت ہے جو وہی وزن ہے جو میرے جیسے گناہ گار کے ووٹ کی وزن ہے. تو ہمیں ان سے دوبارہ یہ اپیل کرنی ہے جماعت اسلامی سے. یہ کہ دوسرا یہ سینیٹر مشتاق صاحب سے میں میرا میسج ان کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ٹیکنالوجسٹ انجینئر جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر ہیں. تو آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں جو سینٹ میں ہیں, تو آپ مہربانی کر کے ان کا ایشو جو ہے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کا جو ایکٹ رکا ہوا ہے, آپ نے پرومس کیا تھا ان کے ساتھ, وہ کریں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ملتان سے اب لاہور پہنچ رہے ہیں, لاہور سے اسلام آباد. ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی, چونکہ میں گورنمنٹ نہیں ہوں, میں پارٹی ہوں, میں پی ٹی آئی ہوں. رولنگ گورنمنٹ سے میری درخواست ہے, شفقت صاحب سے بھی, فواد چودھری صاحب سے بھی, کہ آپ کچھ ان کا کریں. یہ نوجوان ہمارے ہیں, ہم ٹیکنالوجی آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. بہت بڑی بات کرتے ہیں. پھر وہ دوسرا بات اب آپ کو پتا وہ چودھری رحمت علی والا, وہ تو ہمیشہ ہی ہم کرتے ہیں, بات ڈسکس کرتے ہیں. فرید کاکڑ صاحب کتنا بڑا زیادتی ہے. کل میں پڑھ رہا تھا کہ ادھم سنگھ جس نے جنرل ڈائر کو قتل کیا تھا جا کے 14 یا 20 سال بعد, اب اس کو انہوں نے انگریزوں نے پھانسی دی اور وہاں اس کی قبر رہی. پھر انڈیا نے کہا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, اور انہوں نے ادھم سنگھ کی ڈیڈ باڈی لائی. تو یہ شخص وہ تھا کہ جس نے پاکستان کا نظریہ دیا, 2 نیشن تھیوری دی, 1915 سے بات کی ہے. اس کو ہم ایک رائٹنگ معاہدہ دے چکے ہیں عمران خان صاحب. تو وہ بھی جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اگر جیسے خاکی کو جو ہے وہ پاکستان عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ واپس لائے جائے. آپ ہمیشہ اس نوبل کاز میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سوال ہے کیونکہ ہمیشہ آپ جو ہیں اس ایشو کے اوپر جو ہے آپ بآواز بلند ہو کے آپ اپنی گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو آواز ہے وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے رنگ لے آئے گی. بہت شکریہ چھر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بھی بہت شکریہ. نیازی صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پایا, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.